بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نظم دھنک پڑھیں گے۔ سترنگی کمان، جسے ہندی میں دھنک، عربی میں کوسے قزح اور انگریزی زبان میں ریمبو کہتے ہیں۔ دھنک یا کوسے قزح فطرت کا ایک مظہر ہے جس میں بارش کے بعد فضا میں موجود پانی کے قطرے ایک منشور کی طرح کام کرتے ہیں۔ جب ان میں سے سورج کی شعاعیں گزرتی ہیں اور یہ گزرنے کے بعد 7 رنگوں میں بدل جاتی ہیں اور یوں آسمان کے اوپر ایک سترنگی کمان یا دھنک بن جاتی ہے جسے کوسے قزح بھی کہتے ہیں۔ دھنک کے 7 رنگ ہوتے ہیں۔ دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ آسمان قدرتی مظاہر کا ایک ایسا کینوس جس پر نمودار ہونے والی اللہ بزرگ و برتر کی بے شمار نشانیاں انسان کو متحیر کرتی رہتی ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ انہی میں سے ایک کوسے قزح بھی ہے۔ یہ قدرت کا وہ حسین مظہر ہے جو آسمان کو ایسا جلوہ عطا کرتا ہے کہ دیکھنے والا اس مصور یعنی اللہ پر ایمان لائے بنا نہ رہ سکے۔ یہ خوبصورت منظر شاعر کو شاعری، سائنسدانوں کو کھوج اور جستجو، عام انسانوں کو لطف اندوزی اور خاص انسانوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ نظم دھنک، جس کے شاعر ہیں ابو الاسر حفیظ جالندھری، جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور شاعر اور افسانہ نگار تھے، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق تھے۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری ہندوستان کے شہر جالندھر میں 14 جنوری 1900 میں پیدا ہوئے۔ انہی کی لکھی گئی نظم ہے دھنک۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی دیکھ لیں۔ ادا سرخی مائل کالا رنگ، اچنبھا، حیرانی یا تعجب، راگنی کہتے ہیں نغمہ یا ترانہ۔ دھنک سترنگی کمان جو ہوتی ہے اس کو ہندی زبان میں دھنک کہتے ہیں، جبکہ عربی زبان میں کوسے قزح کہا جاتا ہے۔ ہری کہتے ہیں سبز، تر و تازہ، مات، ہار یا شکست۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ بوٹا چھوٹا درخت یا پودا، کھپ جانا، پسند آنا، اچھا لگنا۔ پیڑ، درخت، راہ، رستہ۔ لطف کہتے ہیں مزہ، سما، نظارہ۔ سلطنت، ریاست یا مملکت۔ دمک، چمک یا آب و تاب۔ مصور، تصویر بنانے والا۔ عکس کہتے ہیں سائے کو۔ اب آتے ہیں نظم کی جانب۔ آج بادل خوب برسا اور برس کے کھل گیا، بوٹا بوٹا، ڈالی ڈالی، پتا پتا دھل گیا۔ یہ نظم کا پہلا شعر ہے۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان پر بادل آئے اور خوب بارش برسی اور کھل کر خوب بارش ہوئی، یعنی بارش کے قطروں سے درختوں کی شاخیں اور پتے تر و تازہ ہو گئے اور صاف ہو گئے، کیونکہ بارش سے پہلے ان پہ دھول پڑی تھی۔ جب بارش ہوئی تو کیا ہوا، تمام پتے جو ہے درخت کے وہ تمام دھل کر صاف ہو گئے۔ دیکھنا کیا دھل گیا سارے کا سارا آسماں، اودا اودا نیلا نیلا پیارا پیارا آسماں۔ دوسرا شعر ہے، اس میں شاعر کہتے ہیں کہ بارش نے آسمان سے گرد و غبار کو صاف کر دیا، آسمان کا رنگ اور بھی خوبصورت نیلا پیارا پیارا نظر آنے لگا، یعنی آسمان گلابی، نیلے اور پیارے رنگ میں رنگا نظر آنے لگا، یعنی بارش کے بعد تمام منظر جو ہے بہت خوبصورت ہو گیا، ہر طرف جو ہے خوشگوار احساس دلانے لگا، منظر انتہا درجے کا خوبصورت ہو گیا، یعنی بہت پیارا پیارا نظر آنے لگا۔ ہٹ گیا بادل کا پردہ
مل گئی کرنوں کو راہ سلطنت پر اپنی، پھر خورشید نے ڈالی نگاہ۔ راہ کہتے ہیں رستے کو، سلطنت مملکت ریاست، اور یہاں پر اس سے مراد زمین ہے، اور خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بادل ہٹ کے سورج نکل آیا تو سورج کی کرنیں آسمان پر پھیل گئیں۔ جب بادلوں کا پردہ یعنی دور ہو گیا، بادل سورج کے آگے سے ہٹ کے، تو کیا ہوا؟ سورج کی کرنوں کو دوبارہ سے راہ مل گئی، اور سورج نے اپنی سلطنت پر، سلطنت یعنی زمین پر نگاہ ڈالی، یعنی جب بادل ہٹ کے تو سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے لگیں۔ دھوپ میں ہے گھاس پر پانی کے قطروں کی چمک، مات ہے اس وقت موتی اور ہیرے کی دمک۔ مات شکست کو کہتے ہیں، ہار کو کہتے ہیں، دمک چمک یا آب و تاب کو کہتے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ دھوپ اور گرمی میں گھاس پر پانی کے قطروں کی جو چمک ہے، موتی اور ہیرے کی چمک کو مات دیتی ہے، یعنی شکست دیتی ہے۔ یعنی جب یہ قطرے ہیں پانی کے، جب ان پر پڑتے ہیں تو بے انتہا خوبصورت لگتے ہیں، یعنی گھاس پر پانی کے قطروں کی چمک دمک موتی اور ہیروں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں دے رہی ہے لطف کیا سرسبز پیڑوں کی قطار، اور ہری شاخوں پہ ہے رنگین پھولوں کی بہار۔ پیڑ کہتے ہیں درخت کو، قطار ایک لائن لکیر جسے کہتے ہیں۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ سرسبز شاداب درختوں کی قطار بہت لطف دے رہی، یعنی بے انتہا خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور ہری بھری شاخوں پر رنگین پھول جو ہیں وہ کھلے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح بہار میں کے موسم میں ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اسی طرح بارش کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف خوبصورت پھول جو ہیں وہ کھل کے دھل کے بالکل صاف ستھرے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھول کھلے ہوئے ہر طرف نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کیا پرندے پھر رہے ہیں چہچہاتے ہر طرف، راگنی برسات کی خوش ہو کے گاتے ہر طرف۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو منظر ہے اس میں پرندے چہچہاتے گاتے پرندے ہر طرف اڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور برسات کے آنے پر وہ خوشی کے گیت گا رہے ہیں۔ یعنی بارش کے بعد جو پرندے ہیں اڑتے ہیں، اپنی اپنی خوبصورت آوازیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ برسات کی خوشی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گیت گا رہے ہیں یہ۔ دیکھنا وہ کیا اچنبا، ارے وہ دیکھنا آسماں پر ان درختوں سے پرے وہ دیکھنا۔ چنبا کہتے ہیں حیرانی کو۔ تو اس میں شاعر کہتے ہیں کہ درختوں سے دور آسمان پہ کیا خوبصورت نظارے ہیں، یعنی یہ دھنک جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے اس کو، تو اس کے کہہ رہے ہیں کہ دور آسمان پر کیا نظارے ہیں، ارے بھائی دیکھنا، حیرانگی کی بات ہے، آسمان نہایت خوبصورت نظر آ رہا ہے، آسمان پر رنگوں کی جو ہے بہار ہے۔ رنگوں کی بہار کیا ہے؟ یعنی کوسے قذاب اس کو نظر آ رہی ہے، تو وہ دوسرے کو مخاطب کر کے کہہ رہے بھائی دیکھنا اس طرف، درختوں سے پرے اس طرف نظر ڈالو کہ کیا چیز نظر آ رہی ہے۔ یہ کوئی جادو ہے یا سچ مچ ہے ایک رنگین کماں، واہ واہ بلا لگتا ہے یہ پیارا آسماں۔ اب شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوئی جادو ہے یا سچ مچ ایک رنگین کمان ہے، یعنی یہ جو سترنگی کمان ہے، یہ دھنک ہے، تو کہتے ہیں کیا یہ کوئی جادو ہے یا سچ مچ ایک رنگین کمان ہے جو کہ انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے، اور اس رنگین کمان کی وجہ سے یعنی اس دھنک کی وجہ سے آسمان کتنا پیارا اور خوبصورت لگ رہا ہے۔ کس مصور نے برے ہیں رنگ ایسے خوشنما، اس کا ہر ایک رنگ ہے آنکھوں میں جیسے کھپ گیا۔ مصور تصویر بنانے والا، یہاں پر مراد اللہ تعالیٰ، یعنی تو کھپ گیا یعنی آنکھوں کو اچھا لگنا، بھلا لگنا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کسی مصور نے اس میں خوشنما اور خوبصورت رنگ بھر دی ہیں، یعنی جس طرح مصور ایک تصویر بناتا ہے اور اس میں خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ مختلف رنگ جب لگاتا ہے تو اس سے آتی ہے، بھرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوشنما اور خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں، یعنی یہ جو آسمان پر سترنگی کمان نظر آ رہی ہے تو کیا رنگ بھر دیے ہیں، اور
اس کا ہر رنگ آنکھوں کو خوبصورت لگتا ہے، ہر رنگ جو ہے آنکھوں کو نظر مطلب آتا ہے اور بار بار دل چاہتا ہے کہ اس کو دیکھوں، تو ان کی آنکھوں کو اچھا لگ گیا، خوبصورت لگ گیا ہے، یعنی آنکھوں میں کھپ گیا ہے۔ ایک جگہ کیسے اکٹھے کر دیے ہیں 7 رنگ، شوق ہیں ساتوں کے ساتوں ایک نہیں ہے مات۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ دھنک جو کہ 7 رنگوں سے آپ کو پتہ ہے مل کر بنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں 7 رنگ ایک جگہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں، ساتوں کے 7 رنگ شوخ اور رنگین ہیں، اور کوئی بھی ایک رنگ ایسا نہیں ہے کہ جو نظر نہ آئے، جو سامنے نہ ہو، جو نظر نہ آئے، وہ 7 رنگ آسمان پر نظر آ رہے ہیں، ان میں ایک رنگ بھی پھیکا نہیں ہے یہ قدرت کا نظارہ اور کیا کہیے اسے، بس یہی جی چاہتا ہے دیکھتے رہیے اسے۔ اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ قدرت کا ایک نظارہ ہے، اور دل یہ کرتا ہے کہ بار بار اسے دیکھتے رہیں، بار بار نظر اٹھتی رہے اور بار بار اسے دیکھتے رہیں۔ یہ کمان اتنی خوبصورت ہے کہ اس سے آنکھ ہٹتی ہی نہیں، بار بار دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ ہم اس خوبصورت کمان کو، اس دھنک کو ہم بار بار دیکھتے رہیں۔ ننھے ننھے جمع تھے پانی کے کچھ قطرے وہاں، ان پہ ڈالا عکس سورج نے بنا دی یہ کماں۔ عکس کہتے ہیں سائے کو، تو کہتے ہیں فضا کی بات کر رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کے چھوٹے چھوٹے فضا میں قطرے موجود تھے، اور سورج نے جب ان پر عکس ڈالا اور ان کو اور بھی خوبصورت بنا دیا، یعنی جب ان قطروں پہ سورج نے عکس ڈالا تو ایک رنگین کمان بن گئی، تو کیا ہوا، اس کو اور بھی خوبصورت بنا دیا، ان قطروں کو خوبصورت بنا دیا کہ ایک رنگین کمان کی صورت میں ہمیں نظر آنے لگی۔ دیکھو دیکھو اب مٹی جاتی ہے وہ پیاری دھنک، دیکھتے ہی دیکھتے گم ہو گئی ساری دھنک۔ دھنک کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلنے کے بعد یہ 7 رنگ آسمان پہ اکٹھے نظر آئے، تو کچھ دیر کے بعد یہ 7 رنگوں کی جو کمان ہے، یعنی یہ دھنک ہے، تو یہ ختم ہو گئے، یعنی یہ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ نظر آتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لو ہوا میں مل گئی وہ سب کی سب، کچھ بھی نہیں، آنکھیں مل مل کر نہ دیکھو، آؤ اب کچھ بھی نہیں۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ جب سورج گرم ہوتا ہے اور ہوا میں سب کچھ مل گیا، یعنی یہ وہ جو دھنک ہے وہ کچھ وقت کے لیے بنی اور ختم ہوگی، تو کہتے ہیں کہ اب آنکھیں ملنا بند کرو اور اوپر نظر اٹھا کر دیکھو، کچھ نظر نہیں آتا، یعنی وہ جو دھنک ہے، وہ سترنگی کمان ہے، وہ اب غائب ہو گئی ہے۔ نظم دھنک کا خلاصہ جو ہم لوگوں نے پڑھی ہے اور اس کی لوگوں نے اس کو تشریح بھی کی ہے، تو اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ بادل برسنے کے بعد پھول پتے سب دھل گئے ہیں، آسمان بالکل صاف ہے، بادل ہٹ چکے ہیں اور سورج نکل آیا ہے۔ سورج کی روشنی میں گھاس پر موجود پانی کے قطرے موتیوں اور ہیروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ آسمان پر کمان کی صورت ایک رنگین پٹی نمودار ہوتی ہے، یعنی دھنک، اور اس پٹی میں 7 رنگ ہوتے ہیں۔ یہ دھنک، یہ قوس قزح بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے۔ سورج کی روشنی جب پانی کے قطروں پر پڑتی ہے تو تب یہ دھنک بنتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ امید ہے بیٹا کہ آپ لوگوں کو اس نظم کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔